الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ اپنی آج کی بات کا آغاز کرتی ہوں کہ آپ سب بفضل رب کل کائنات بخیریت ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ پاک پروردگار اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں آسانیاں مرحمت فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ مضبوطی کی سائد پہ لے کے جائے، ہماری مدد فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی پنجتن پاک علیہ السلام کی اور اللہ پاک پروردگار کی تمام محبوب ہستیوں کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیل دے، آمین یا رب العالمین۔ ہر دن ہر بات اپنی جگہ ایک اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کسی بات کو کتنی توجہ سے دیکھتے اور سنتے ہیں، کسی واقعے کو یا کسی بات کو۔ آپ دیکھیے کہ اکثر اوقات خواتین یا مرد حضرات، ٹین ایجرز، بچے اکثر جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو ان کی مشترکہ پسندیدہ موضوعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلومات شیئر کرتے ہیں، اور جب کوئی بہت ان کے خیال میں کوئی حیران کن بات ہوتی ہے یا ان کے لیے نئی ہوتی ہے، یعنی سننے والوں کے لیے، تو وہ اس کے بارے میں استفسار کرتے ہیں، اور وہ نالج، وہ انفارمیشن پرووائڈ کرنے والا جو دوست ہوتا ہے یا ہوتی ہے، وہ پھر پورا یقین دلاتے ہیں کہ میرا یقین کرو، مجھے یہ بات بہت اتھینٹیکیٹڈ سورس سے پتہ چلی ہے، یا وہ پھر کسی شخص کا نام لیتے ہیں کہ اس نے، یعنی اس کے پاس بہت علم ہے، بہت نالج ہے، اس نے مجھے بتایا ہے، یا فلاں میگزین میں نے دیکھا ہے، یا نیوز پیپر میں دیکھا ہے، یا یوٹیوب پہ میں نے دیکھا سنا ہے، یا کوئی نہ کوئی سورس مطلب وہ بتا کے اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہیں، اور سننے والے کیونکہ وہ ان کے مزاج، ان کی پسند کے مطابق بات ہوتی ہے یا اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، تو انتہائی کہہ لیں کہ تیقن کے ساتھ اس بات کا پھر آگے سے اس کا پیچھا کرتے ہیں یا اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اگرچہ میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہوا ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب اپنے ایمان کی حفاظت سب سے مشکل کام ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ہم اس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارا طرز عمل، ہمارا رہن سہن، ہمارے جو معاملات ہیں زندگی کے، ہم ان میں کتنے پرسنٹ خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بات سے یا ہمارے اس عمل سے رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، مگر کیا ہم نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ ہم حج اور عمرہ بھی کر کے آتے ہیں، جو کہ اکثر تو محبت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، مگر کئی بار ایک وہ بھی ان عبادات کو بھی ہم نے اسٹیٹس سمبل کی شکل دے دی ہے۔ اللہ پاک پروردگار ہم سب کو معاف فرمائے۔ آپ سب بھی میری طرح جانتے ہوں گے ایسے بہت سے واقعات، لوگ اور معاملات کو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ دور ہوتے جا رہے ہیں ان بیسک چیزوں سے جو کہ ہماری زندگی کے لیے بے حد ضروری ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اچھی زندگی کے لیے، بلکہ اپنی زندگی کے آخری دور کے لیے اور پھر اگلے جہان کے لیے۔ یعنی ہم اپنی بیوٹی کیئر بھی بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، ہمیں اپنے بالوں کی کیئر کی بھی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنے رنگ روپ کی بھی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنے وزن کی بھی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنی جلد کی چمک کی بھی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنے لباس کی بھی فکر ہوتی ہے،
ہمیں اپنے رہن سہن کی بھی فکر ہوتی ہے. دیکھیے اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ گھر جو ہے وہ ایک راحت کی جگہ نہیں ہم نے رہنے دی، ہم نے اس کو بھی شو روم کی شکل دے دی ہے. جب بھی گھر بناتے ہیں اکثر لوگ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں اب نیا گھر بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں تو یہ فلاں فلاں کے گھر سے ہر حساب سے بہتر دکھنا چاہیے. اس میں جو ڈیکور کا سارا ہوگا کام وہ بھی کسی بڑے ڈیزائنر سے کروانا ہے. آرکیٹیکٹ کوئی بڑے سے بڑا ہونا چاہیے تاکہ میں اپنے دوستوں کو بتا سکوں کہ فلاں جو انٹرنیشنل لیول کا معروف آرکیٹیکٹ ہے اس سے میں نے سارا ڈیزائن کروایا ہے اپنا گھر. اور وہاں پہ قیمتی ڈیکوریشن پیسز ہونے چاہیے، اور وہاں پہ مطلب کہ وہ سکون اور راحت گھر جو ایک فیملی کا ایک مرکز ہوتا تھا ہوا کرتا تھا، ایک ایسی پناہ گاہ کہ جہاں پہ انسان اپنے جو روزمرہ زندگی کے معاملات چلانے کے لیے کوئی جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے یا جو بھی، تو وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر دن بھر کے تو گھر میں آ کے راحت محسوس کرتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، اور اپنے سمجھتا ہے کہ میں ایک محفوظ پناہ گاہ میں آ گیا ہوں. ہم نے اس کو پناہ گاہ نہیں رہنے دیا، ہم نے اس کو شو روم کی شکل دے دی ہے. ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا. ہمیں اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، خوبصورت بنانا چاہیے. اپنے جو زندگی کا ہمارا ایک لائک وہ کہہ لیں کہ طرز زندگی جو ہے ہمارا، اس میں آسانیوں کے مطابق آسانیوں کے لیے اپنے گھر کو سیٹ کرنا چاہیے. مگر ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ ہمیں پیس آف مائنڈ سے زیادہ شو آف کی طرف ہمارا زیادہ دھیان ہے. ہمیں وہ زیادہ فکر ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے ایک دوسرے کو امپریس کرنا ہے اپنے لباس سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے گھر سے. مگر آپ دیکھیے کہ ہم اتھینٹیکیٹڈ سورسز پہ ریلائی کرتے ہیں، نیوز کے حوالے سے، گوسپس کے حوالے سے، اور لیٹسٹ انفارمیشنز کے حوالے سے. جہاں تک لیٹسٹ انفارمیشنز کی بات ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے. جب اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کا بھی خیال رکھنا یقیناً ہم پہ فرض ہے، مگر کیسے؟ گوسپ سے نہیں. ہاں ہمارے پاس جدید جو سائنسی علوم بھی ہونے ہمیں ان کی بھی انفارمیشن ہونی چاہیے، ان کے حوالے سے بھی، میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. اور دنیا جو ترقی کے راستے پہ آگے بڑھ رہی ہے ہمارے پاس معلومات میکسیمم ہونی چاہیے، اسپیشلی ماؤں کے پاس، تاکہ ہم وہ معلومات اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں. اور جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح کی معلومات شیئر کریں گی، آگے چل کے بچوں کے ذہن ویسے ہی بن جائیں گے، ویسے ہی شوق وہ بھی اختیار کریں گے، ویسے ہی ان کے دماغ، ان کی سوچیں ویسے ہی ڈیزائن ہو جائیں گی. اب دیکھیے کہ ماہرین کہتے ہیں نا، اور میرا اس پہ فرم بلیو ہے کہ بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم انہیں سکھانا چاہتے ہیں، جو ہم انہیں رٹے لگواتے ہیں. بچے زیادہ تر وہ سیکھتے ہیں، وہ خاموشی سے ہمارا جو طرز عمل ہوتے ہیں ہمارے دوسرے رشتوں کے ساتھ، دین اور دنیا دونوں معاملات کے ساتھ جو ہماری اپروچ ہوتی ہے، بچے وہ سب کچھ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح سے ان کی شخصیت جو ہے، ان کی شخصیات جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں بائی دا ٹائم. ہوتا یہ کہ بچپن میں 5 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ 5 سال تک کا عمر لائک جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بچے کا، اس میں اس کی شخصیت بن جاتی ہے جو بھی بننی ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں پھر 75% وہ مطلب اس وقت تک ایک شخصیت بن جاتا ہے. ہم اس کو صرف بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اپنی جگہ ایک شخصیت ہوتا ہے. یہ میرے مالک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے اندر ایک مکمل شخصیت ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی ہم کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم بری طرح سے ناکام ہو جاتے ہیں. ڈپینڈس. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے اب دیکھیے کہ میں نے یہ بھی رجحان دیکھا ہے کہ کوئی اگر دنیاوی لحاظ سے ویل آف لوگ ہیں، یعنی کہ مالی لحاظ سے عمرا میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ کپلز سپوز کبھی بیٹھے ہوں گے تو فخر سے بتائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ہمارا لائک افیئر رہا، ہم نے بڑا انجوائے کیا، پھر ہماری اتنے سال انگیجمنٹ رہی، ہم نے وہ بھی ٹائم بڑا انجوائے کیا. اور مینس کہ وہ اپنی پسند کی شادی کو فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور اگر ایک غریب آدمی کوئی ایسا اگر وہ بات شیئر کرتا ہے یا وہ محسوس ہی ہو جاتی ہے کسی کو، تو اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے. آل دو پسند کی شادی
غلط بات نہیں ہے، ہمارا دین بھی اس کو پسند کس حد تک جاتی ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے، مگر پسندیدگی کو میرے مالک نے ناپسند نہیں فرمایا، بلکہ حدیث پاک ہے نا ہمارے ہادی و رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جب والدین کسی بچوں کا رشتہ طے کرنے لگے تو ایک دوسرے کو دکھا دیں تاکہ کل کو انہیں کوئی شکایات نہ ہوں۔ اب دکھا دینے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نیچر تو ظاہری بات ہے بعد میں پتہ چلتی ہے، مگر حسب نسب پہ اس لیے فوکس اس پہ بھی کیا گیا، مگر یہ ہے کہ بہت ساری ظاہری چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں، قد کاٹ ہوتا ہے، جسامت ہوتی ہے جس میں بہت موٹاپا بھی ہو سکتا ہے، بہت پتلاپا بھی ہو سکتا ہے نا، رنگ روپ فیچرز یہ چیزیں ہوتی ہیں، میٹر کرتی ہیں، اور لڑکوں کی سائڈ پہ تو بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، تو پیرنٹس کو ظاہری باتیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اگر وہ پکچرز دکھا دیتے ہیں یا ان کو ایک دوسرے کو دکھا بھی دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو مگر جو کمزور پارٹی سمجھی جاتی ہے اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، یا یہ کہ خود نمائی کا ہمارے اندر ایک بہت جذبہ ہے، اس پہ بھی ہمارے بڑے ہماری توجہ رہتی ہے، مگر اصل بات جو میں آپ کے ساتھ کرنے لگی تھی کہ وہ یہ کہ مینس جب اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے، کوئی دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، پھر حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، وہ دو لوگ نہیں کامیاب ہوئے، اللہ پاک پروردگار نے ان کی تقدیر سانچی رکھی ہوئی تھی، ان کو ملانا لکھا ہوا تھا، اتفاق سے پسندیدگی بھی ہو گئی اور ان کی زندگی کی راہیں مشترک ہو گئیں، لیکن کریڈٹ انسان کو نہیں جاتا، اور اگر کوئی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت سنسیئر تھے مگر کچھ حالات و واقعات ایسے ہوئے کہ وہ زندگی کے راستے پر اکٹھے نہیں چل سکے، کامیاب نہیں ہو سکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی کھوٹ تھا یا کچھ، بس ان کی تقدیر نہیں تھی، لیکن کسی بھی بات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ رشتے، دوستیاں، تعلقات، شادیاں کامیاب ہوتے ہیں سنسریٹی کی بیس پہ، کہ دونوں لوگ، دونوں دوست، دونوں ساتھی جو بھی رشتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص کتنے ہیں، ان میں برداشت کا مادہ کتنا ہے، وہ ایک دوسرے کو سپیس کتنی دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، یعنی اس کو بھی کسی وقت الگ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ بشرط حیا۔ اب آتے ہیں بات جہاں سے شروع ہوئی، یہ کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں نا، پھر ایک چین بنتی ہے، کہ ہم دنیاوی سورسز پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ آج مجھے ایک پوسٹ ریسیو ہوئی جس میں کہ ایسی چیزیں تھیں کہ یہ عمل آپ کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ سائنس سے پروون انہوں نے بتایا، چلیے یہ بھی ٹھیک ہے، سائنس سے پروون چیزیں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ، مگر میں نے بہت مرتبہ اپنے لیکچرز میں مختلف جگہوں پر جب جاتی ہوں وہاں بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، اپنے چینل کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب باتیں جانتے ہیں، بچپن سے بڑوں کو باتیں کرتے ہوئے بھی سنتے آتے ہیں، وہ رجسٹر ہوتی رہتی ہیں، مگر ہم ڈیپینڈ اگین وہی بات کی اہمیت کتنی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں میرے پاس یا آپ کے پاس اگر سپوز 1 kg گولڈ بسکٹس پڑے ہیں تو ان کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک ہم اس کو سیونگ کر کے رکھتے ہیں، مگر who knows کہ زندگی ہمیں اس سیونگ کو استعمال کرنے کی مہلت بھی دیتی ہے یا نہیں، مگر اسی گولڈ بسکٹ کو اگر ہم اچھی سی جیولری بنا لیتے ہیں مناسب سی، تو ہماری خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، خواتین کے لیے ظاہری بات ہے آرنامنٹس منع نہیں ہے، اور ساتھ یہ کہ وہ ہم یوز کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے بعد میں ہم چھوڑ جائیں گے، اٹس اوکے، مگر یوز تو کر ہی لیا ہے ہم نے اس کو، کہ ہمیں پریورٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں تک ہم نے سیونگ رکھنی ہے، کہاں تک ہم نے ویسے اپنا دل راضی کرنے کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے، اپنے عزتوں کے لیے، ان معاملات کے لیے ہم نے، اور پلیز اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، عزت اور شو آف ان کو مکس اپ نہیں کرنا، ہم بہت ساری چیزوں کو میس اپ اور مکس اپ کر دیتے ہیں، وہاں پہ معاملات خراب ہوتے ہیں، وی ہیو ٹو، ہمیں بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں معاملات کے حوالے سے۔
اب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ہر جگہ یہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، ہم نعت شریف بھی سنتے اور پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک بھی پڑھتے اور سنتے ہیں. اس میں واضح طور پر ہمارے لیے قرآن پاک میں مکمل، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کو کوڈ آف لائف کہا جاتا ہے، کہ اللہ پاک نے ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں فراہم کیا ہے، عنایت کیا ہے، مرحمت فرمایا ہے کہ ہم زندگی گزارنے کا ڈھنگ وہاں سے سیکھیں، جس میں ہر رشتے کے حوالے سے رہنمائی ہے، حقوق و فرائض کے بارے میں رہنمائی ہے، زندگی اور موت کے بارے میں رہنمائی ہے، حلال اور حرام کے بارے میں رہنمائی ہے، حدود و قیود کے بارے میں رہنمائی ہے، آزادیوں کے بارے میں رہنمائی ہے، خوشیوں کے بارے میں رہنمائی ہے، دکھ اور غم کے لمحات کے لیے رہنمائی ہے. پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی اوقات ہوتے ہیں، سب کے لیے رہنمائی موجود ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو صرف عبادت کے لیے سمجھتے ہیں، کہ بس نکالا اس میں کبھی ایک سپارہ، کبھی آدھا سپارہ، کبھی نصف سپارہ، کبھی چند رکوع پڑھ کے پھر اس کو بوسہ دے کے کور کر کے رکھ دیا. ہم نے قرآن پاک کو، اس مقدس کتاب کو صرف یہاں تک محدود کر دیا ہے، جبکہ رب نے کتنی بار فرمایا ہے کہ اس میں تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات اقدس پر یہ مقدس کتاب نازل فرمائی رب کل جہان نے، انہوں نے بار بار فرمایا کہ یہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے. تو مگر ہم کہاں لے رہے ہیں اسے رہنمائی؟ کیا ہم 2 لائنیں اس کے ترجمہ روز پڑھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اس میں ہمارا رب ہم سے کہہ کیا رہا ہے؟ ہمارے نو ڈاؤٹ کہ انگلش دنیا میں علم کے راستے پہ آگے بڑھنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے. انگلش زبان آنی چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہم آگے بڑھ سکتے تعلیم اور علم کے راستے پہ، یعنی دنیا بھی جو ہے. مگر ہم نے کبھی فوکس کیا کہ عربک بھی تو ہمیں سیکھنی چاہیے، جو ہمارے دین کی زبان ہے، جو ہمارے قرآن کی زبان ہے. چلیے بہت زیادہ نہ صحیح، ایٹ لیسٹ ہمیں اتنے تو آنی چاہیے کہ ہم جو لائک بیسک چیزیں ہیں وہ سمجھ سکیں. اتنا بھی نہیں تو دیکھیے قرآن پاک بھی تو ترجمے کے ساتھ بھی پرنٹ ہوئے ملتے ہیں نا، اور ہم سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں. سورسز تو بہت زیادہ ہیں، صرف ہماری پریورٹی میں نہیں ہے، ہم نے سیٹ نہیں کیا ہوا، اپنے اسکیجول میں رکھا نہیں ہوا. اس طرح ہی آپ دیکھیے کہ اللہ کے پیارے محبوب محتشم و مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے، اور جن کی محبت میں اللہ پاک پروردگار نے سب جہان بنائی. ایک دنیا تو محض یہ تو ایک سیارہ ہے، اس رب عظیم نے تو اتنے جہان بنائے ہوئے ہیں کہ ہماری سوچ بھی نہیں وہاں تک جا سکتی. اتنے سیارے ہیں، اتنے مخلوقات ہیں، اتنی اس کی تخلیقات ہیں کہ ہمیں کبھی یہ علم نہیں ہو سکتا ساری زندگی اس کی ربوبیت، اس کی شان کریمی، اس کے اختیارات، اس کے معاملات. کبھی ہماری اتنی حیثیت اور اوقات ہی نہیں کہ ہم اندازہ بھی کر پائیں. مگر ہماری آسانی کے لیے اس نے اپنے محبوب کو چنا. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم کتنے نصیبوں والے ہیں. حالانکہ سارا دن روتے گزر جاتا ہے، کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہنستے بولتے بھی گلا گزار رہتے ہیں ہم انسان. ہم اتنے ناشکر ہیں. حالانکہ اگر ہم محض اس ایک بات کے لیے اس کے شکر گزار ہو جائیں کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا، ہمیں عنایت فرمایا، ہم پہ رحم فرمایا. ورنہ آپ دیکھیے کہ پہلے تمام نبیوں کے زمانوں میں کوئی ایک گناہ کی جب کثرت ہوتی تھی تو اللہ پاک پروردگار نے ان کو تباہ کر دیا. اور یہ امت، یہ زمانہ جس میں ہر گناہ ہو رہا ہے، ہر وہ گناہ ہو رہا ہے کہ جو ایک گناہ کی بنیاد پہ اللہ پاک نے ناراض ہو کر ان کو تباہ کر دیا. اور ہم دیکھیں ہم کتنے بدبخت ہیں، ہم کتنے کم بخت ہیں کہ ہم بخت کی بلندیوں پہ ہیں کہ ہم کن کی امت ہیں، ہمارے ہادی اور رہنما کون ہیں کہ ہم اس کے اہل نہیں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے اسوہ حسنہ کا مطالعہ ہی نہیں کر رہے، ہم ان چیزوں پہ عمل ہی نہیں کر رہے. ہم دنیاوی سورسز کے اوپر
بڑا زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو پیچھے ان کے لگ جاتے ہیں، چیز کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، فالو اپ رکھتے ہیں، مگر جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بد نصیبی کیا ہوگی؟ یعنی ایک شخص جس کو معلوم ہے سپوز کہ اس نے پشاور جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے، اس کے پاس ایک روڈ میپ ہے۔ اب دیکھیے ہم کہیں سفر کرتے ہیں، ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور ساتھ ہی ہم گوگل میپ آن کر لیتے ہیں جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے جہاں پر ہم پہلے نہیں گئے ہوتے زیادہ تر، تو ہم آن کر لیتے ہیں اور پھر ہم اکثر، حالانکہ گوگل میپ آپ کو مس گائیڈ کرتا ہے، مگر ہم اس کو آن کر کے ہم بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اب اس نے ہمیں گائیڈ کرتے جانا ہے اور ہم پہنچ جانا ہے۔ سوچئے ذرا ہمارے کوتاہ بینی، کوتاہ نظری، کوتاہ سوچ ہماری دیکھیے کیسی ہے کہ ایک گوگل کے اوپر تو ہم اتنا زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اتنا بھروسہ کر رہے ہیں، اتنا یقین کر رہے ہیں، مگر جو ہمارے رب نے، ہمارے پیدا کرنے والے نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس مجسم قرآن ہے، تمہارے ہادی ہیں، تمہارے رہنما ہیں، جنہوں نے تمہیں جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھانا اور بتانا ہے۔ ان کی ہدایات پر عمل کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کے نقشے پا کو فالو کرو گے تو تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ ہمارا ادھر دھیان ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں بھی یہی فرمایا میرے رب نے کہ یہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے ہے، مگر ہم کتنی رہنمائی لے رہے ہیں وہاں سے؟ ہم تو، اللہ پاک پروردگار ہمیں معاف کرے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، کہ ہم تو قرآن اور حدیث سے زیادہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم گوگل کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو پھر ہم تو اسی دنیا کے ہو گئے نا۔ تو مگر ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ہم توجہ دیں یا نہ دیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے سدا تو یہاں اس دنیا میں رہنا ہی نہیں، اور یہ دنیا تو کسی کی ہوئی ہی نہیں، یہ تو آج تک کسی نبی ولی پیغمبر کی نہ ہوئی، تو ہمارے جیسے حقیر گناہگار پر تقصیر انسانوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر جو اصل راستہ ہے ہم ادھر جانے کا سوچ ہی نہیں رہے۔ ہم میں سے ہر کوئی ہر دن کسی نہ کسی کے دنیا سے گزر جانے کے بارے میں سنتے ہیں۔ کبھی وہ کوئی بڑھاپے کی یعنی منزل پہ جاتا ہے، کبھی عین جوانی میں جاتا ہے، کبھی بچپن میں جاتا ہے، کبھی، یعنی ہم تو لائک وہ مشینیں ہیں نا کہ جن میں بیٹریاں فٹ ہیں، مگر یہ چارجبل نہیں ہے بیٹری ہے یہ مشین، مگر یہ چارجبل نہیں، I'm sorry، یہ تو بس جتنی چارجنگ ہو کے آئی ہوئی اس نے اتنا ہی چلنا ہے۔ مگر ہم لوگوں کے جنازے بھی پڑھ کے آتے ہیں، ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بھی آ کے بعد میں تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن پاک سپارے پڑھتے ہیں، یس ہم پڑھتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، لیکن سمجھ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ اس کے ساتھ وقت بھی گزارنا چاہتے ہوں، آپ اپنے دل کی باتیں اس سے کرنا چاہتے ہوں اور اس کی باتیں خود سننا چاہتے ہوں، آپ دکھ سکھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، مگر آپ کو ایک دوسرے کی زبان ہی نہ آتی ہو، یہ کیسے ہوگا؟ تو ہمیں ان لائنز پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ یقیناً آپ ان باتوں پہ غور کریں گے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، مگر کئی بار کوئی بات کوئی بہت بڑے بڑے لوگ، بڑے مبلغ بڑے لوگ بھی کرتے ہیں تو مگر ہم سن لیتے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہماری زندگی سے تعلق نہیں رکھتی، ہم کوئی مولوی تھوڑا ہی ہیں، مگر بعض اوقات کوئی بچے کی بات بھی اثر رکھ جاتی ہے، بعض اوقات کوئی کم علم میرے جیسے بندے کی بات میں بھی تاثیر آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک پروردگار ہمیں اس طرف سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے دنیا بہت تیزی سے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، یہ اس کے مگر دو پہلو ہیں نا، ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ دنیا ڈیفینیٹلی یقیناً تیزی سے جا رہی ہے خاتمے کی طرف، تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اگین وہی بات کے دو رخ ہیں، یعنی اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اب اس ڈر کے بھی دو رخ ہیں، یعنی وہ والا ڈر نہیں کہ ہم جیتے جی جینا چھوڑ دیں اور ہم نہ خوشیاں بانٹیں، نہ آسانیاں تقسیم کریں اور ڈپریشن میں چلے جائیں کہ بس جی دنیا نے ختم ہو جانا ہے، ہم نے تو مر جانا ہے۔ ہاں ہم نے مر جانا ہے، دنیا نے ختم ہونا ہے، مگر
اس بیچ میں جو وقفہ ہے، یعنی ہم جتنی دیر زندہ ہیں، اس دنیا کا حصہ ہیں، ہم نے اس وقت کو کیسے گزارنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، جس کے پاس الٹیمیٹلی ہم نے جانا ہے، اس سے تو کوئی نہیں نہ رک سکا۔ نبیوں ولیوں پیغمبروں کو بھی رب نے واپس بلایا، ہم نے بھی جانا ہے، ہمارے بڑے گئے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، گریجولی ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں نا۔ یعنی جب بھی ہم کوئی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم یعنی منزل کے قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں، سفر کم ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں جی 4 گھنٹے کا سفر ہے، ہم نے فلاں شہر جانا ہے، ہم نے فلاں ملک جانا ہے، 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو کیا ہوتا ہے یعنی ہر منٹ کے بعد وہ لائک محدود ہو رہا ہوتا ہے، وہ سفر، وہ وقت کٹ رہا ہوتا ہے، اور 5 گھنٹے کی فلائٹ 1 گھنٹہ کر کے پھر پتہ چلتا ہے کہ بس جی اب چند منٹوں میں ہم ڈیسٹینیشن کو ٹچ کرنے والے ہیں۔ تو یہ زندگی کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک سفر ہے نا، اور یہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، یعنی فاصلہ کم ہو رہا ہے، وقت بھی کم ہو رہا ہے، اور ہم منزل، ہم ڈیسٹینیشن کے قریب جاتے جا رہے ہیں۔ مگر کیا ہم اپنے اندر کچھ چینجز بھی لا رہے ہیں؟ کیا ہم تیاریاں بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے ہمارا سفر تمام ہونے والا ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی جس ملک یا شہر میں ہم پہنچنے والے ہوتے ہیں، ہم اپنی چیزوں کو پیک اپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے ہم مطلب ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھی اتنے گھنٹے کا سفر ہے، جب ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اب ہم قریب پہنچ رہے ہیں تو ہم جلدی جلدی اپنے بیگز ریڈی کرتے ہیں، جو چیزیں کوئی ہم نے سیٹ پہ رکھی ہوتی ہیں وہ جلدی سے رکھتے ہیں بیگ کے اندر، اور الرٹ مینس ہو جاتے ہیں کہ بھی، اور پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں، بچوں سے بھی کہتے ہیں دیکھو اپنی چیزیں سنبھال لو، اپنے بیگز میں رکھ لو، بڑے بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم سے جو پہلے تھوڑے سے سم ٹائم تھوڑے لیزی بھی ہوئے ہوتے ہیں، کوئی میوزک سن رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت سن رہا ہوتا ہے، کوئی گپ شپ کر رہا ہوتا ہے، ایک دم سے ریڈی ٹو بالکل الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم منزل پہ پہنچنے والے ہیں، اپنا سامان سمیٹ لیں، رائٹ؟ تو زندگی بھی تو ایسی ہے، ہر دن کے ساتھ ہم اپنے آخرت کی طرف، اپنے آخری سفر کی طرف قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا ہم الرٹ ہیں؟ کیا ہم اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے عملوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہم یعنی کسی کے گھر بھی جانا ہو تو پھر ہم مرر میں اپنا فیس بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بال ٹھیک ہے نا، ہمارا فیس ٹھیک ہے نا، ہم فریش دکھ رہے ہیں نا؟ تو ادھر بھی تو جا کے منہ دکھانا ہے نا، ادھر بھی تو جا کے اپنا سامان جو ساتھ ہونا ہے وہ وہاں بھی تو شو ہونا ہے، وہاں بھی تو چیکنگ ہونی ہے، وہاں بھی تو جیسے ایئرپورٹ پہ پھر سوالوں جوابوں میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی تو بڑے سوال جواب ہونے ہیں۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ڈرنا چاہیے مگر خوف زدہ نہیں ہونا۔ ڈرنا ہے اس لیے ڈرنا ہے کہ اپنی تیاری رکھ سکیں، اور گھبرانا بھی ہے، اس بات پہ نہیں رہنا کہ گھبرانا نہیں، گھبرانا تو ہے نا، گھبرانا تو بنتا ہے، گھبرائیں گے تو تیاری کریں گے، جو گھبرائے گا نہیں وہ کوئی اہتمام کیسے کرے گا، کوئی تیاری کیسے کرے گا، کوئی اپنا بیگ کیسے پیک کرے گا، کوئی نکلنے سے پہلے وضو کیسے کرے گا، پانی کیسے پیے گا۔ اگر میری کوئی بات بارے گرا ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن میرے ان تمام باتوں کے پیچھے صرف اور صرف اخلاص اور محبت ہے۔ آپ سب کے لیے محبت، اپنے لیے محبت، ہم سب کے لیے محبت۔ کیوں کہ یہ میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اور کیوں کہ میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات سے راضی ہوتے ہیں تو ان کا اور میرا اور آپ کا رب بھی تو راضی ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں ان باتوں پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک پروردگار ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کو اپنے قریب کریں، اور ہم ان سے محبت کرنے کے عادی ہوں۔ باقی دنیا کی محبتوں نے کیا دینا ہے؟ عزت احترام ہمیں دینا ہے سب رشتوں کو، ہمیں سب کی کیئر کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، اور معاف بھی کیوں کرنا ہے؟ اگر کبھی کسی کو معاف کرنا مشکل لگے تو بس یہ بات یاد کر لیا کریں کہ میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات سونے سے پہلے معاف کر دو، وہ راضی ہوتے ہیں۔ اور اس سے بھی پیاری بات، اس سے بھی پیاری بات، آخری بات آج کے دن کی، کہ ہم سب کن کے امتی ہیں، ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیں اس لیے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے کہ میری اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے راتوں میں
رویا کرتے تھے، اپنے رب کے آگے گڑ گڑایا کرتے تھے، پائے مبارک سوج جاتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ بیبیاں پاک بیبیاں امہات المومنین پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کئی بار تو فکر مند ہو جاتے تھے کہ اتنا طویل سجدہ ہو گیا ہے، اتنا طویل سجدہ ہو گیا، کہیں خدا نہ خواستہ رب سے ملاقات کا وقت تو نہیں آ گیا ان کا۔ تو کس کے لیے یہ سب؟ ہمارے لیے، امتی 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 فکریں ہوتی تھی ان کو۔ اور پھر جو ہمارے ساتھ اتنی محبت جنہوں نے کی ہے اور جو ہمارے لیے، اب دیکھیے کہ معراج کے سفر پہ بھی جا کے اپنی امت کی فکر، وہاں بھی امتیوں کے لیے نمازیں کم کرا رہے ہیں، وہاں بھی امتیوں کی بخشش کا سوال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس لیے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے کہ میرے رب نے فرمایا کہ میرے ساتھ جہاں پہ چیٹنگ کرو گے وہاں تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مگر جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرو گے، دل دکھاؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے، وہ تو اگلا ہی بندہ معاف کرے گا، تو پھر معافی ہوگی۔ تو وہ جو ایک دوسرے کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے وہ کون ہوں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ تو پھر ہمیں اس لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے کہ اگر وہ ہمارے لیے اتنے فکر مند تھی اور ہیں اور رہیں گے تو ہم ان کو تکلیف نہ ان کے دل کو پہنچائیں۔ ہم اگر گناہگار زیادہ ہوں گے روز محشر آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں میں سے، تو کس کو تکلیف ہوگی، کس کا دل دکھے گا؟ اس پہ بس غور کر لیں، تو پھر ایک دوسرے کو معاف کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ اگر اتنی گنجائش دل میں نہیں پیدا ہوتی کہ لائک نارمل ریلیشن شپ کی طرف نہیں آ سکتے، وہ رشتہ دار ہیں یا دوست احباب ہیں، کوئی بھی ہے، تو اپنی اپنی زندگی جئیں مگر معاف کر دیں۔ اور جس کو معاف کر دیا جائے پھر اس کے لیے دل میں کوئی میل نہیں رکھا جاتا، اور جس دل میں میل نہیں ہوتا اس میں عشق الہی تو کنفرمڈ ہوتا ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لازم ہوتا ہے۔ تو پھر کون؟ آپ سوچئے ذرا، اس بلند بختی کا تصور تو کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں صدقے، میں قربان، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔